السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویور، آج کی ویڈیو کا مقصد جو اسپیشلی جو سب سے پہلے جو ہے پیٹرول پرائسز کے بارے میں ہوتا ہے، اور اس بار الحمدللہ ایک طویل عرصے کے بعد اچھی نیوز آئی ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرول پرائسز میں کمی کی ہے۔ تقریباً 12 روپے پیٹرول پرائس کم ہوئی ہے اور ڈیزل جو ہے 30 روپے کم ہوا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا صرف اس میں یہ رول ہے کہ انہوں نے کم کیا ہے، گلوبلی پرائسز جو کافی عرصے سے کم چل رہی تھی اور ان کو پہلے کم کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس جو کلیکٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس لیے گورنمنٹ نے سوچا کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی سب سے پیٹرول کی قیمت میں ٹیکس لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے پہلے پرائسز کم نہیں کی، لیکن اب جو پیٹرول پرائسز کم ہو چکی ہیں اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول پرائسز ابھی کم ہی رہیں گی، کیونکہ گلوبلی پرائسز بہت کم ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گلوبلی جو پیٹرول پرائس کم ہوتی تھی اور ڈالر انکریز ہو جاتا تھا، اور ڈالر انکریز جو ہے وہ پیٹرول جو ڈیکریز ہوتا تھا اس کو کھا جاتا تھا۔ اور دوسری جی رشین پیٹرول کی بات ہو رہی تھی کہ رشین پیٹرول اس سال کے اس مہینے کے اینڈ پہ آ جائے گا، لیکن وہ بیسیکلی کروڈ آئل ہے، اس کو ریفائن کریں گے اور پھر اس کی کیا پرائس آتی ہے، مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ سستا پیٹرول عوام کو ملے گا۔ عوام سوچ رہے کہ پیٹرول بہت سستا ہو جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال۔ خیر، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اب چلتے ہیں آٹو انڈسٹری کی طرف۔ آٹو انڈسٹری کی طرف سے کوئی خاص نیوز نہیں ہے۔ پاما کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں کے مہینے میں 85% ڈکریز ہوئی ہے جو گاڑیوں کی سیل ہے، جو ایک ہیوج لاس ہے۔ 85% سیل ڈکریز ہوئی ہے۔ اس کی ریزن کہ جتنا ڈالر پاکستان میں انکریز ہوا ہے اس حساب سے آئے دن جو گاڑیوں کے پرائسز انکریز ہوئی ہیں، اور مارکیٹ میں جو ہے بائر بالکل بھی نہیں ہے، یوز گاڑی بالکل بھی نہیں لے رہا، کیونکہ سکت ہی نہیں ہے عوام کی گاڑی خریدنے کی۔ اور جو نیوز ہے آٹو انڈسٹری کے حوالے سے کہ کیا نے اپنا ایک بلیک آؤٹ ویریئنٹ لانچ کیا ہے کیا سپورٹیج میں، جو کہ مقصد نہیں تھا اس کا، کیونکہ اور اس کی بھی پرائس تقریباً 4 لاکھ بڑھا دی ہے۔ پاکستان میں گاڑیوں کی سیل پہلے ہی نہیں ہے، لوگوں کے جو پرائس جو ہے گاڑیوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اور کیا نے اس موقع پہ جو بلیک ویریئنٹ ایک لانچ کر کے کیا سپورٹیج کا، اس میں 4 لاکھ پرائس بڑھا دیا۔ حالانکہ گلوبلی جو ہے وہ لیٹسٹ جنریشن جو ہے چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس جو اپنے لاسٹ اسٹاک ہے ان کے پاس وہ ان کو کلیئر کروا کے پھر میں بھی اس سال کے اینڈ پہ جو کیا اپنا سپورٹیج کا جو لیٹسٹ ویریئنٹ ہے وہ لانچ کرے گا۔ اس کے علاوہ ہیول جو جولین تھی، پہلے سی بی یو تھی، اب سی کے ڈی انہوں نے لانچ کر دیا، اور اس کی پرائس تقریباً 83 لاکھ روپیز رکھی گئی ہے جو۔ اور اس کے علاوہ کیا کارنیول کی پرائس بھی بڑھا دی گئی، کیا سورنٹو کی پرائس بھی بڑھا دی گئی۔ اور آپ آٹو انڈسٹری جو اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس موقع پہ جو ٹویوٹا نے اپنے گازو ریسنگ کے نام سے فارچونر جی آر ایس اور ریوو جی آر ایس لانچ کیے تھے، اس کے بعد جو جی آر ایس میں ایک ایروکیٹ کے نام سے لانچ کی گئی تھی، اور اب جو ہے کیا نے سپورٹیج جو لانچ کیا ہے۔ اچھا، ہم سب کی نظر گاڑیوں کی پرائس کی طرف ہوتی ہے، گاڑیوں کی پرائس کس طرح بڑھ رہی ہیں، اور مارکیٹ میں کسٹمر بالکل نہیں ہے۔ میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں بازار وغیرہ، تو پچھلے دنوں مارکیٹ میں کسٹمر بالکل بھی نہیں تھا، اور ہماری نظر بائکس پہ نہیں ہوتی جو ہماری ایک بیسک نیڈ ہے۔ موٹر سائیکل کی پرائس کی طرف دھیان زیادہ نہیں دیتے، نہ ہم نہ گورنمنٹ، اور جو موٹر سائیکل کی پرائس ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور آئے دن روز کوئی نہ کوئی ہونڈا سوزوکی یاماہا یونائٹڈ سب نے اپنی پرائسز پچھلے دنوں بڑھائی ہیں۔ اور ہونڈا 70 جو ہے اس وقت تقریباً 1,55,000 روپے کا، وہ بھی عوام کی جو پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہونڈا نے ایک بینک کے ساتھ مل کر جو ہے انسٹالمنٹ پلان زیرو مارک اپ پہ لانچ کیا ہے، آپ اب بائک بھی انسٹالمنٹ پہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس بارے میں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان پہ کوئی کارروائی کیجیے کہ یہ تو لوکلائز ہیں، ان میں تو امپورٹڈ کچھ نہیں ہوتا، یہیں پہ بنتے ہیں، پھر بھی ان کی پرائسز جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور آخری میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو آج کا وہ آر ڈی ہے، کیونکہ آر ڈی سب کہتے ہیں جی آر ڈی ہٹ کی تو گاڑیوں کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ تو میرا نہیں خیال، میں آپ کو بیسیکلی بتاتا چلوں کہ فیب 2022 میں ایک ایس آر او کے تحت آر ڈی لگائی گئی تھی، بیسیکلی جو گاڑیوں کی امپورٹ کو روکنے کے لیے تھی، جو 100% آر ڈی کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے 660 سی سی گاڑی کی پرائس جو تھی وہ تقریباً اس پہ جو ڈیوٹی تھی وہ 6,56,000 روپے تھی، اور جب آر ڈی لگ گئی تو اس کی جو ڈیوٹی ہو گئی وہ تقریباً 25,36,000 ہو گئی۔ پھر سونے پہ سہاگا، گورنمنٹ نے ایک اور سٹیپ لیا کہ اس میں جو جی ایس ٹی تھا وہ 17 سے 25 کر دیا گیا، اور جو 660 سی سی گاڑی پہ آر ڈی 27,50,000 روپے ہوگی، مطلب ایک جو گاڑی کی قیمت تھی اس سے زیادہ آر ڈی ہو گئی تھی۔ تو اس وقت لوگوں نے گاڑیاں امپورٹ بین ہو گئی، گاڑیاں امپورٹ نہیں ہوئی، یا جو پورٹ پہ گاڑیاں کھڑی تھی وہ لوگوں نے کلیئر نہیں کروائی۔ اسی طرح جو 1000 سی سی گاڑی تھی اس پہ آر ڈی تھی 8,63,000 روپے، اور پھر جب آر ڈی لگی تو 30,51,000 ڈیوٹی ہوگی، اور
جی ایس ٹی امپوز ہونے کے بعد 32,98,000 ڈیوٹی ہوگی. اسی طرح جو ہائبرڈ گاڑیوں پہ بھی سب پہ جو ڈیوٹی انکریز ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ اس فیب 2023 میں آر ڈی ہٹنی تھی، لیکن انہوں نے ایکسٹینڈ کیا اور مارچ کے اینڈ پہ اس آر ڈی کو ہٹایا ہے. آر ڈی ہٹنے کے بعد اب جو گاڑیوں کی ڈیوٹی ہے 660 سی سی کی ڈیوٹی ہے وہ 10,43,000 ہے. اس وقت 6,56,000 تھی، یہ تقریباً 4 لاکھ کا پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے. اور 1000 سی سی گاڑی پہ بھی تقریباً اب 13,58,000 ڈیوٹی ہے، اس پہ بھی تقریباً 5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. تو جو ایک عوام میں رائے تھی، ان کے ذہنوں میں تھا کہ گاڑیوں کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، بالکل بھی نہیں ہوگا. یہاں یہ گاڑیوں کی پرائسز یا اسی جگہ سٹیبل رہیں گی یا سلائٹلی اوپر جائیں گی، کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. جو ایک غلط فہمی لوگوں کے میں تھی، ہم تو کافی عرصے سے بتا رہے ہیں، تو سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں. تو گاڑیوں کی پرائسز بالکل کم نہیں ہوں گی، یہ یہیں پہ سٹیبل رہیں گی. اور آخر میں پبلک سروس میسج جو پچھلے دنوں 9 مئی کا جو سانحہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، ایک تاریخ باب لکھا گیا، وہ بہت افسوسناک واقعہ تھا. اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، نہ آپ نے کی نہ میں نے کی، اس میں جو شرپسند عناصر سے ان کا کام تھا وہ بیچ میں شامل ہو گئے. ہماری قوت برداشت بہت کم ہے، ہم پھر دیکھتے ہیں جو سب کر رہے ہیں ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس میں نہ نقصان کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہوا، نہ کسی پولیٹیشین کا ہوا، نہ کسی نے اپنی جیب سے آگے پیسے دینے کہ اس کو کلیئر کروائیے، ٹھیک کروا لیں. یہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، جو بسز جلائی گئی، جو سرکاری عمارتوں کو، یہ ہماری اور آپ کی جیب سے پورا ہوگا. جہاں پہلے ہم 10 روپے ٹیکس دیتے تھے، اب وہاں 20 روپے ٹیکس دیا کریں گے. تو کسی نے اپنی یہ ذمہ داری نہیں لینی ہے، ہم عوام سے ہی نکلے گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آر ڈی کا شو روم لاہور میں جلائے گا اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی، تو اس سے ہمارا امیج کیا گیا گلوبلی، پوری دنیا میں ہمارا ایک بیڈ امیج گیا. پہلے ہی ہم کہتے ہیں ہمارے جہاں پہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آگے کام نہیں کرتی، اور اس صورتحال کے بعد ان کو ریڈ فلیگ مل جاتا ہے کہ پاکستان میں تو کام ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا. اس کے بعد جو غریب عوام ہیں، جن کے رکشے ٹیکسیاں جلائی گئی، موٹر سائیکل جلائے گئے، لاہور میں ایک رکشہ جلا دیا گیا، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچارہ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلا، اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلا، کیا پتا اس کا اپنا رکشہ تھا کہ نہیں. اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اس کا نقصان کوئی بھی پورا نہیں کرتا. تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. یہ جو شرپسند عناصر ہے، ان کو اپنے وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں. آپ اپنے جو ہے قابو رکھیں، صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور یہ آئندہ اس طرح کے جو ہے، اب سیاستدان باہر آ جاتا ہے، پولیٹیشین سب باہر آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ اندر جائیں گے کسی سیاستدان نے آپ کے پیچھے کھڑے نہیں ہونا کہ میرا ووٹر اور میرا سپورٹر جو ہے اندر ہے، تو زندگی آپ کی خراب ہوگی. تو اس طرح کے جو دنگے فساد ہیں ان سے پرہیز کریں. اور ایک اور میسج کہ گرمی کتنی شدید ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چرند پرند ہوتے ہیں ان کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی چھتوں پر کسی کنالیوں میں، ٹھوٹیوں میں پانی بھی ضرور رکھا کریں، تو پرندوں کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے. اور لیکن اس پانی کو ڈیلی چینج بھی کیا کریں، کیونکہ ڈینگی کا سیزن ہے اور پانی پڑے پڑے اس میں لاروا پیدا ہو سکتا ہے. تو اس پانی رکھیں اور پانی کو ڈیلی چینج کیا کریں. تو ویئر یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کس طرح ہم اپنی ویڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں. آٹوموٹو کمیونٹی اور آٹو انڈسٹری سے متعلق کسی بھی قسم کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ایک اور بات کہ ایونٹس کی ڈیٹیل بتا دوں، 28 مارچ کو سوزوکی کا سرٹیفائڈ یوزڈ کار گالا ہے ٹیولپ مارکی میں. اس کے بعد کراچی میں ایک کار میلہ ہونے جا رہا تھا، جو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے پوسٹ پون کرنا پڑا. اس کی نیو ڈیٹ آ چکی ہے 4 جون. 4 جون کو کار میلہ ہے اور 28 تاریخ کو کار گالا ہے اسلام آباد ٹیولپ مارکی میں. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.